اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تقریباً 20 جمادی الثانی سن 5 نبوی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو اس حوالے سے کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف بیان کیے جائیں، ان کا مقام بیان کیا جائے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ سب سے پہلی جو حیثیت سے ہم دیکھیں گے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کے اعتبار سے یہ نسبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نسبت تمام کی تمام نسبتوں پر حاوی ہے، اور اس نسبت سے بڑی نسبت کوئی ہو نہیں سکتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صاحبزادی ہیں، اور صاحبزادی بھی وہ جو لاڈلی ہیں، جو پیاری ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو لہذا یہ جو نسبت ہے، یہ حیثیت ہے، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور خاتون کو عطا نہیں فرمائی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاصہ ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ بھی ایک الگ شان رکھتا ہے کہ کس طرح سے ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے والد سے محبت کرتی ہے، اور خاص طور پر جو یعنی عمر کا، اب دیکھیں نا، جب پیدائش ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، یعنی سن 5 نبوی میں۔ اب 5 نبوی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہوئی تھی، آپ اللہ کی طرف سے جو پیغام اللہ نے ان کو دینے کے لیے بھیجا تھا، جو مقام اور منصب عطا کیا تھا، اس کو ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اور پھر مکی زندگی کے اندر جو آپ نے آخری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادوار ہے مکی دور، اس کے اندر جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان تکالیف کو اپنی آنکھوں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشاہدہ کیا۔ خاص طور پہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے، ابو جہل وغیرہ یہ سارے بیٹھے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اونٹنی کی جو اوجڑی ہوتی ہے، یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا ناظرین، اس کی جو اوجڑی ہے یہ کوئی چھوٹی نہیں ہوتی بکرے کی طرح، بکرے کی اوجڑی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور گائے کی اس سے بڑی، اونٹ کی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس اوجڑی کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر لا کر اس کو پھینک دیا، تو حضور کا سانس گھٹنے لگا، اور حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بیٹی ہے، ان کا اپنے والد سے والہانہ محبت، ایک تعلق۔ پھر جب آپ غزوہ بدر اٹھائیں، پھر غزوہ احد میں خاص طور پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو کس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خون صاف کرتی جاتی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی، تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر رہی ہیں، آپ کی شانہ بشانہ ہر معاملے کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور دیکھیں، ابھی جب میں گیا کراچی تو اپنی بھتیجی کا جب نکاح پڑھا رہا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو ایک تو یہ حضور نے جو بات کی، یہ تمام والدین کو، خاص طور پہ والد محترم جتنے بھی ہیں ان کے قائم مقام ہوتے ہوئے یہ بات کی
کہ جیسے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی طرح سے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والد کا جگر کا ٹکڑا ہونا چاہیے ان کو۔ اگر کوئی جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے تھے، جب آتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے تھے، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ شخصیت جن کے لیے تمام عالم کے فرشتے اور جن اور انس جو ہے قطار بنا کر آپ کا استقبال کریں، آپ کا اکرام کریں، آپ کے لیے کھڑے ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخصیت کا مقام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، آپ ان کا ماتھا چومتے تھے، اور جو ہے وہ ہمیشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی کیسی تربیت کی۔ اسی لیے ان کا آپس میں جو تعلق تھا محبت کا، وہ تعلق آپ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں کچھ کہا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہا تو آپ خوش ہو گئیں۔ اس حدیث کو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں۔ تو پوچھا گیا حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ بھئی ایسی کیا بات ہوئی کہ پہلے آپ غمگین ہو گئیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ خوش ہو گئیں؟ تو کہا کہ غمگین اس بات پہ ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرا اب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو لہذا اس بات سے میں غمگین ہو گئی۔ اور جب کہا کہ اب دوسری بات جس سے میں خوش ہو گئی کہ تمہیں زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، میرے جانے کے بعد میرے اہل میں سے، خاندان میں سے جو سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی جو شخصیت، وہ تم ہوگی، تو اس بات سے مجھے جو ہے خوشی ہوگی۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 6 مہینے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی پوری ایک نظم ہے، اس کا ایک شعر ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، کہ حضور کے جانے کے بعد مجھ پر غم، یعنی اتنا شدید غم تھا، اس کے پہاڑ گر پڑے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، یعنی اگر وہ مصائب اور غم اگر دنوں کے اوپر گرے ہوتے تو وہ دن جو ہے راتوں سے بدل جاتے۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو لہذا یہ تو تمام دنیا کے والد کو پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اور بیٹیوں کو جو ہے وہ کس طرح سے حضور نے مقام دیا، کس طریقے سے آپ محبت کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا، اپنی بیٹی کو رتبہ نہیں دیتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، عزت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اور وہی زمانہ جاہلیت کی فرسودہ سوچ کو اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھتا ہے، بیٹی کو جیسے عار کی علامت سمجھنا، یا بیٹی کو ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، تو یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ یہ سوچ جو ہے اس کا تعلق جو ہے زمانہ جاہلیت سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ آپ بیٹی سے محبت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اس کو باعث عار نہیں سمجھنا، باعث عزت سمجھنا، یہ سوچ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈیولپ کی اور اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ جہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے ہمارے مردوں کو، والدین کو، کہ بھئی اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کرو، وہیں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ بچیاں بھی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو پہلے کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اس بات کا دکھ اور افسوس نہیں ہوا کہ میری بیٹی کوئی نہیں ہے، لیکن اب عمر کے اس حصے میں، بڑھاپے میں دیکھ رہا ہوں، میں اور میری بیوی، کہ کاش کہ ہماری کوئی بیٹی ہوتی
اور جو ہمیں اس بڑھاپے کے اندر جو ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی، ہمارے درد کو اپنا درد سمجھتی، اس کی ماں کہتی ہیں کہ اگر بیٹی ہوتی تو کم سے کم میرے جو حالت ہے، میری جو دکھ ہے، میرا جو دکھ ہے، میری جو تکلیف ہے، اس کو اپنی تکلیف سمجھتی اور مجھے اس وقت میں وہ سپورٹ کرتی۔ تو لہذا تو یہ پیغام ہے ان بیٹیوں کے لیے بھی کہ جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ کچھ وقت ضرور اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکالیں، اپنے والدین کے ساتھ گزاریں۔ اور جو ان کے شوہر ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ایسا نہیں کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ اس خاتون کے والد سے تعلق ختم ہو گیا، والدہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ دیکھیں، ایک خاتون جو ہے وہ ساس اور سسر کو لک آفٹر کرتی ہے، اور وہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کا حسن سلوک ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسے کر رہی ہے تو اس کو ضرور یہ موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اس کو یہ ٹائم بھی ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کر سکے، خاص طور پہ والدہ، کیونکہ والدہ ایک خاتون ہوتی ہیں اور خاتونوں کے کافی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ایک بچی جو ہے وہ خاتون ہوتے ہوئے ان مسائل کو سمجھ سکتی ہے۔ تو لہذا یہ تو ایک خاتون کے لیے بھی، ایک بیٹی کے لیے بھی حضرت فاطمہ رول ماڈل ہے کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہی ہیں، کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔